کیٹیگری کے اندر شامل نہیں ہوتے، لہذا وہ حجت کے طور پر یا ان کا اجتہاد اس طریقے سے پیش نہیں کیا جا سکتا جیسے خلفائے راشدین کا پیش ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی حضرت امیر معاویہ نے اپنے آپ کو کبھی بھی خلیفہ نہیں کہا تھا۔ امام ابن عبد البر کی کتاب ہے جو کہ 211 کے متوفہ ہیں، امام ابن عبد البر 211 کے متوفہ ہیں، ان کی کتاب ہے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب۔ اس کتاب میں حرف میم کے اندر اگر آپ چلے جائیں گے، معاویہ بن ابی سفیان، اس میں جا کے دیکھیں گے اگر آپ حرف میم کے اندر، پی ڈی ایف میں آپ کو فائل مل جائے گی، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ انا اول کیا ہے، انا اول ملوک فی الاسلام، اس طرح کر کے الفاظ ہیں، انا اول ملک فی الاسلام، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ حضرت امیر معاویہ اپنے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں اسلام میں پہلا بادشاہ ہوں، یعنی اسلام میں بادشاہت کا آغاز مجھ سے ہوا ہے۔ یہ آپ کو ابن عبد البر کی کتاب جو ہے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں مل جائے گا۔ تو خلفائے راشدین کی جو طریقہ کار ہے اس کو ہم ان جگہوں کے اوپر حجت تسلیم کر سکتے ہیں جس میں وہ قرآن اور سنہ میں اجتہاد کریں اور اس کے مطابق، یعنی سری کسی دلائل کے مطابق نہ ہوں۔ یہ چیز ہوگی۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ یونس محمود بھائی ہمارے ساتھ ہیں، یا میں ٹائمر چلا لوں، میں معذرت چاہتا ہوں۔ جی بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عامر بھائی اور سب خیریت ہے نا؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک ہے بھائی۔ کوئی بات، آپ سوال کوئی؟ ہاں عامر بھائی، میں آپ کے لیے آپ کی پیش خدمت میں ایک شعر عرض کرنا چاہتا تھا۔ کچھ بات تو ہے جو مٹتی نہیں ہے ہستی تمہاری، کچھ بات تو ہے جو مٹتی نہیں ہے ہستی تمہاری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں تمہارا۔ یہ میری خاطر تو نہیں ہے، تو اسلام کا ہے نا جی، اسلام ہاں کا ہے۔ جی جی، نہیں وہ تو ہے، پتہ ہے، لیکن ایسے پیش خدمت میں آپ کے لیے بھی کیا، کیونکہ آپ بھی اسلام کے ایک فوجی ہیں، تو اس لیے آپ کے۔ جی عامر بھائی، میں بس ایک آپ سے گزارش کر رہا تھا۔ عامر بھائی، یہ ایکچوئل ابھی جو بولتے ہیں مسلمانوں کے لیے پریشانیاں اتنے ہو رہے ہیں بول کے، اصل میں اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ گزشتہ چند دنوں پہلے ایک انسٹاگرام میں مجھے ایک ساتھی ملے تھے، ابھی میں مسلک کے بارے میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن ان کو میں نے آپ کی کتنی اسٹریم دکھائی، کتنا سمجھایا کہ یہ وقت لڑنے کا نہیں ہے، اتحاد کا ہے، لیکن وہ آخر کو اللہ کا بندہ مانا ہے تو آخر میں بھی جھگڑا کر کے ہی گیا۔ اور میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں، یہ خاص کر ہمارے اتحاد کے لیے کچھ آپ چند الفاظ سے بتا دیں۔ اور عامر بھائی، آپ کو پتا ہے جب آپ پہلے زیتون ایف ایم میں آتے تھے، جی جی، تو اس ٹائم سے بھی میں آپ کو، جب آپ ڈیبیٹ کرتے تھے قادیانیوں سے، تب بھی جی میں جی، آپ کو بہت فالو کر کے سنتا تھا۔ اس ٹائم پہ پتا ہے ایک بات میرے ابھی ذہن میں آئی، اس ٹائم پہ آپ کو شاید ڈاکٹر شیخ صاحب نے کچھ ایسے اسٹریم میں بتایا تھا آپ کو، عامر ایک وقت وہ بھی آئے گا آپ کو اسٹریموں میں لوگ گھنٹے گھنٹے بیٹھ کے آپ کا انتظار کریں گے۔ اس ٹائم پہ آسانی سے لنک مل جاتا تھا اور بات بھی ہو جاتی تھی، لیکن وہ اس ٹائم پہ وہ بولے تھے ایک وقت آئے گا گھنٹے گھنٹے گزاریں گے، 3 4 گھنٹے، لیکن ٹائم تب بھی نہیں ملے گا۔ مجھے لگتا ہے وہ وقت تو کب کا آ چکا۔ اور عامر بھائی، اللہ معاف جس کرے طرح ایسی آپ نے نہیں بہت نہیں، جو آپ کام کر رہے ہیں، آپ کی ایمان یونین جو ہماری کام کر رہی ہے، اللہ نظر بد سے بچائے اور دین دگنی ترقی دے، بس وہی ہے۔ اور مفتی صاحب کا بھی اپنا کردار ہے۔ اور عامر بھائی، ایک اور بہت وقت کی کمی کی وجہ سے میں بہت کچھ الفاظ رکھا تھا اور اس کو سب سمیٹ نہیں پا رہا ہوں۔ پتا ہے آپ کا ایک جو فیمس ڈائلاگ ہے، کیا کہیے گا، ویسے میں باہر رہتا ہوں ملک سے، وہ میں نے اپنی ٹی شرٹ پہ لکھایا ہے اردو میں، کیا کہیے گا، ٹی شرٹ سچ میں میں ٹی شرٹ پہ کبھی پہن کے جاتا ہوں تو سب کو پتا نہیں چلتا ہے، لیکن جو آپ کی اسٹریم دیکھتے ہیں نا وہ سمجھ جاتے ہیں، ہاں آگے عامر بھائی کے فین بول کے بولتے ہیں میرے دوست لوگ۔ اور تمام دوست لوگوں سے اور فیملی لوگوں کو بھی میں یہ اسٹریم سب فارورڈ کرتا ہوں، اور آپ کی جو شارٹ کلپ بنا کے میں خود ڈالتا ہوں سوشل میڈیا میں اور انسٹاگرام میں بھی ڈالتا ہوں، اتنا جتنے وقت سے کام سے فارغ ہوتا ہوں تو تھوڑا بہت کرتا ہوں۔ اور وہ جو اسپیشلی آپ کی جو اتحاد کی باتیں رہتے ہیں نا، واللہ وہ کسی ایک بڑے مفتی یا کابرین کے جو الفاظ ہیں بالکل دل کو چھو جاتے ہیں عامر بھائی۔ اللہ آپ کو آخرت میں اور دنیا میں بھی دے گا اجر، آخرت میں تو ہم لوگ سوچ نہیں سکتے اتنا جزاک اجر اللہ۔ دے گا۔ اور عامر بھائی، ایک چھوٹی گزارش تھی آپ سے، پتہ ہے یہ جو میٹریمونیل ابھی جو سائٹ رہتے ہیں واٹس ایپ میں ایسے گروپ رہتے ہیں نا، اس میں پتہ ہے میں ایک 2 کیس دیکھا، وہ ایکچوئل جو ہمارے سیکیورٹی اتنی خاص نہیں رہتی ہے،
جو مسلمان بنا دیتے ہیں nikah.com ایسے بنا کے رکھ دیتے ہیں. تو اس میں ایک دو کیس میں دیکھا اس میں غیر قوم جو ہیں جو نان مسلم جو ہیں وہ بھی اپنا نام مسلمانوں کا ڈال کے تو ایڈ ہو جاتے ہیں, اور بعد میں وہ کھل کے بات جب آتی ہے تو بعد میں پتا چلتا ہے وہ کوئی غیر مذہب کا ہے بول کے. لیکن وہ جب تک وہ کلوز ہو جاتے ہیں, کبھی کبھی کوئی لڑکی خود ڈال دیتی ہے اپنا پروفائل, تو وہ آگے چل کے بات خراب ہو جاتی ہے, وہ دوستی میں چل جاتی ہے, پھر وہ ڈیٹنگ شیٹنگ, پھر یہ بھی سلسلہ شروع ہو رہا ہے. لیکن اللہ خیر کرے اتنا تو یہ نہیں ہو رہا ہے, لیکن میں بس آپ کی نظر میں آپ کے علم میں لانے کے لیے, تاکہ جو آپ بات کرتے ہیں ہم بات کرنے میں بہت فرق ہے. آپ ایک پلیٹ فارم پہ بات کریں گے, شاید وہ کسی کو فائدہ ہو جائے گا, اپنے بھائیوں کو یا بہنوں کو, اور اس سے اویئرنیس پیدا ہوگی. اور عامر بھائی ایک لاسٹ گزارش, ہمیں بے صبری سے آپ کا انتظار ہے, یا تو باہوبلی لائیے یا تو KGF 3 کا آغاز کیجیے. ٹھیک ہو گیا, صحیح, عامر بھائی آپ زبردست. کی ایک گزارش ہے تو بس ایک بات کر دو. جی جی کر لیں, زیادہ آپ نہیں, تو کر لیں. وہ جو آپ کا ڈائلاگ تھا نا, کیا پوجا کے بارے میں جو بتاتے تھے نا, ہم پوجا, وہ تو میں ادھر جہاں پہ کام کرتا تھا میرے کام کرنے کی جگہ پہ بھی ایک نام پوجا لڑکی ایک تھی, اس کو تو میں ڈائلاگ اتنا بار بولتا تھا, یہ لاسٹ میں بس آپ کا اتنا کلپ سنایا اس کو, وہ آخر کو بھی نہیں سمجھے, وہ بولا وہ سمجھنے کے لیے ابھی نہیں بہت وقت چلے گا, چھوڑو بولو کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا اس کو. بس عامر بھائی دعا میں یاد رکھیے, بس بہت بہت شکریہ آپ کا. بس وہ نہ آپ کریں گے, اتحاد کے بارے میں کچھ یہ بتا نہ ہو, دیجیے. میرا بات سنیں, یہ نہ ہو پوجا نام کی لڑکیاں ساری مل کے میرے پہ FIR کٹوا دیں, ٹھیک ہے. وہ ابرار الحق ایک سنگر ہے پاکستان کا, ٹھیک ہے, اس نے ایک گانا لکھا تھا, نی پروین, پنجابی سنگر ہے, نی پروین, ٹھیک ہے, نی پروین اس طرح کر کے وہ گانا تھا. اچھا, اس میں یہ ہوا کہ وہ کالج میں نا لڑکوں نے وہ گانے پروین لڑکی تھی ان کے کوئی کلاس میں, اس نے گانا شروع کر دیا, نی پروین, جہاں سے گزرتی تھی سارے نی پروین, اس نے FIR کٹوا دی لڑکی نے. ابرار الحق کے اوپر اس نام کی وجہ سے FIR کٹ گئی. ابرار الحق نے کورٹ میں جا کے اس گانے کو چینج کروایا اور پروین کی جگہ پرمین کروایا, پرمین, ٹھیک ہے. تو یہ باقاعدہ کیس چل چکا ہے. تو یہ نہ ہو کہ پوجا ساری پوجائیں مل کر میرا پتہ نہیں صاف نہیں کر. عامر بھائی, وہ پرمین جو بھی ہو, لیکن وہ جو کمال کا آپ نے بولا نا, وہ پوجا وہ تو سب پہ فدا ہے, چھوڑو. ٹھیک ہو گیا یار یونس بھائی, آگے بڑھتے ہیں. جزاک اللہ بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ میرے پیارے بھائی, جزاک اللہ. یوٹیوب پہ چلے جائیے گا یا جہاں سے آپ سن رہے ہیں. لو جی, دیکھو جی, دیکھو ذرا تھلے دیکھو کام. عامر میرڈ نہیں ہو, ہائے میرا انتظار تو نہیں کر رہے. وہ پہلا لنک کلک کر کے اتنے تے آ ماما, پتا تو کرا کتے چاچا شیدہ ہی نہ نکل آوے ہیں. انتظار تمہارا کر رہا ہوں. جس کا کر رہا تھا انتظار وہ تو بھاگ گئی, سمیر جو ہے وہ تو بھاگ گئی. تو پہلے لائیو کلک کرو, پھر پتا چلے گا کہ انتظار ہو رہا ہے کہ نہیں. چیک کرو ذرا کام. اچھا, یہ جو بھائی نے بات کی ہے, ایک دو چیزیں, یہ جو میٹریمونیل سائٹس ہیں نا, ان سے پرہیز کرنی. اصل میں مسئلہ یہ پڑ گیا ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہماری کمیونیکیشن سوسائٹی کے اندر ٹوٹ گئی ہوئی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ مائیں, بہنیں, نانیاں, دادیاں, چاچیاں, پھوپھیاں, یہ سارے ہی خود بخود رشتے ہو جاتے تھے, کسی کو زیادہ دیر دھوپ نہیں کرنی پڑتی تھی. اس لیے بچوں کی بڑی جلدی شادی ہو جاتی تھی, 18 19 سال کی, 17 15 16 20 18 سال کی لڑکیوں کی شادی ہو جاتی تھی, کیونکہ رشتوں کی دقت ہی کوئی نہیں تھی. لوگ ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے تھے, ایک دوسرے پہ کانفیڈنس تھا, ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت تھا, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ بات چیت تھی, شروع سے بچوں کو جانتے تھے, دستی شادی ہو جاتی تھی. اب مسئلہ سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ پڑ گیا ہے کہ لوگ اور طریقے پر چل پڑے ہیں, آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ نہیں, ایک دوسرے سے تعلق نہیں, جس وجہ سے لڑکیوں کے رشتے دیر سے ہو رہے ہیں, اور لڑکیاں اپنی اپنی عمریں گزار دیتی ہیں اور ان کو اچھا رشتہ نہیں ملتا. اسی طریقے سے لڑکے اپنی عمریں گزار دیتے ہیں, ان کو اچھا رشتہ نہیں ملتا. اب دیکھو میں بھی عمر گزار ہی رہا ہوں نا جی, مجھ پہ بھی کسی نے ترس کرنا ہی ہے, ٹھیک ہے. تو بہرحال میں مذاق کر رہا ہوں. اچھا خیر, ایک تو یہ بات ہے. تو میٹریمونیل سائٹ سے بچیں, اپنے گھر والوں سے بات کریں, اپنے ارد گرد رشتہ داروں سے بات کریں, وہ آپ کے لیے کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈیں گے, وہ زیادہ بہتر ہے, بجائے اس کے کہ میٹریمونیل سائٹس پر لڑکیاں یا لڑکے جائیں. میں تو اس حق میں بالکل بھی نہیں ہوں. میٹریمونیل سائٹس میں نہ لڑکیاں اپنی پروفائل ڈالیں نہ لڑکے ڈالیں, ٹھیک ہے نا, اس سے بچیں, یہ گزارش ہے.
दूसरी बात भाई ने शायद वो प्रोग्राम के वाले से किया, तो यार वो तो जब टाइम मिलेगा, जब प्रॉपर टाइम आएगा, लोहा गर्म होगा, तो फिर उस वक्त हथौड़ा मारेंगे। हाँ जी, जिस वक्त लोहा गर्म होगा तो KGF का 3 का हथौड़ा हम मार देंगे। अभी तो मेरा इरादा है बाहुबली और KGF तो हम बनाएंगे, अब हम सालार भी बनाएंगे, अब हम जवान भी बनाएंगे। हैं जी, और फिर जब हम विलन बनते हैं तो अच्छे अच्छे हीरो सनातनी हमारे सामने टिक नहीं पाते, तो अब तो हमने सालार भी बनानी है और जवान भी बनानी है। तो ठहर जाओ बेटा, वेट करो, जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक हो गया जी। अच्छा, और भाई ने जो मोहब्बत भरी बात की, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे यार, खुश रहें। रोमन भाई हमारे साथ हैं जी, रोमन भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम प्यारे हेलो भाई। आमिर भाई, जी आप ठीक है आमिर भाई? जी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, आप सुना। जी भाई, आपसे बहुत टाइम बाद मुलाकात हुई, मैं भी थोड़ा बिजी था भाई। और आप ठीक जी है? जी अल्लाह का शुक्र, जी, मैं आपको ठीक मैंने मेल भी की थी। जी हूँ। रोमन भाई मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, मेल्स वगैरह आजकल मेरा कम ध्यान जा पा रहा है चीज़ों पर, तो मैं इंशाल्लाह जी कुछ का कर पाता हूँ जवाब, कुछ का नहीं कर पाता। जी जी ये मसला हो रहा है मेरे साथ। जी जी भाई। भाई मेरा एक्चुअली सवाल था, वो मुझे नहीं आएगा करना, मेरा यहाँ पे रूममेट है, वो करेगा मेरे बदले। जी लेकिन जी उससे पहले मेरी एक गुजारिश थी, क्योंकि जो वो था ना, वो 5-5 रुपए, जी जी वो वो वाली लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है उसको, थोड़ा ना वो एक्सप्लेन कीजिए, उसके बाद मेरा रूममेट क्वेश्चन भी करेगा मेरे बदले। उसको पंच नहीं, उसको 5-5 रुपए समझ नहीं आ रही, क्या मतलब? मतलब वो ना, वो लैंग्वेज जो आप यूज करते हो वहाँ पे, क्योंकि हमारा डायलेक्ट थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, पंजाबी लैंग्वेज उनको समझ नहीं आती, ये कह रहे हैं? जी 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 चलिए ठीक है, वो कर लें, हिंदी में बात कर लें। जी जी, वो वही ना जो आप बोलते हैं ना, वो 5-5 रुपए, वो ना उसको वो एक्सप्लेन थोड़ा करूं? एक्सप्लेन कीजिए। जी 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 यार 5-5 रुपए को एक्सप्लेन, मैंने क्वेश्चन आंसर सेशन रखा था यार। जी 5-5 रुपए को एक्सप्लेन करूं? अच्छा चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये भाई को जी बताइएगा, जी सुन रहे होंगे आप, कभी जी सस्ते बाजार में गए हैं? जी जी जी, संडे के दिन। हाँ, संडे के दिन कोई बाजार लगता है जहां पर 5 रुपए की चीज दो जी रुपए की मिलती है, 100 रुपए की चीज 50 रुपए की मिलती है। जी जी जी, ठीक है ना? एग्जैक्ट हाँ, एग्जैक्ट। जहां जी औरतें जाती हैं सब्जी धनिया पुदीना टमाटर आलू लेने के लिए, ठीक है, इस तरह की। जी 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 पुरानी जी पैंट भी होती हैं, जी, पुरानी शर्ट्स भी, पुरानी बनियानें भी, ठीक है ना? और वो एग्जैक्ट। किसी जी छोटे जी से मॉल के अंदर नहीं होती, बल्कि खुले मैदान में एक ही दिन, वीकली या फ्राइडे को या संडे को वो लगती है, और स्टॉल्स लगे होते हैं। ठीक है, जी 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 उस मार्केट में एक स्पीकर पड़ा होता है और एक पीछे माइक होता है। उस माइक के अंदर जी जी ए और बी साइड के ऊपर दोनों साइड पर रिकॉर्ड होता है 5-5 रुपए, 5-5 रुपए, अंडरवेयर 5-5 रुपए, पार्टी बनियान 5-5 रुपए। ये वो है भाई। तो आर्या समाजी को सस्ते बाजार में हमने अंडरवेयर के साथ रखकर उसकी सेल लगा दी है, क्लियरेंस सेल। ये है 5-5 रुपए। जी 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 भाई। ठीक हो गया? वो भाई जो, जी, जो मेरा एक्चुअल क्वेश्चन था ना सर, वो भाई मैं मुझे वो नहीं आएगा करना, तो मेरा रूममेट ही मेरे बदले, इसको मैंने समझाया, थोड़ा वो देख करेंगे उसके बदले, मेरे बदले ना वो क्वेश्चन, प्लीज। ठीक है भाई, जरूर। ठीक है भाई, कर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकात। प्यारे भाई वेलकम जी भाई। और आमिर भाई ठीक हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक भाई, आप सुनाएं, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे बात करने का शौक था और आज इशफाक भाई की बदौलत ये पूरा चलो हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हीं की बदौलत मैं भी आपसे मुतारिफ हुआ। तो जबरदस्त। मैं इनके साथ ही आपकी ये डिबेट्स वगैरह सुनता हूँ। जी तो जी इनका एक्चुअली सवाल ये है कि जब इंसान की मौत वाक़या होती है और फिर कब्र में, जैसे कि अज़ाब कब्र वगैरह, या जो नेक होता है उसको कब्र में दिखाया जाएगा वगैरह, तो ये कहते हैं कि जब कब्र में ही इंसान को वो सब दिखाया जाए, यानी जन्नत और जहन्नम का फैसला ऑलमोस्ट वहीं पे, तो फिर उसको कयामत के दिन फिर दोबारा यानी हश्र में जवाब देना, तो मतलब
وہ ان کا اصل میں سوال ہے کہ وہ اس کو پھر جواب دینا ہے وہاں پہ، اور پہلے قبر میں اس کے ساتھ وہ اچھا، قبر جو ہے وہ عالم برزخ ہے اور عالم قیامت اور ہے. عالم برزخ جو ہے وہ غیب سے تعلق رکھتی ہے. اچھا، اس میں جو سوال ہوں گے وہ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے، بنیادی طور پر 3 سوال ہوں گے. ٹھیک ہے نا، بنیادی 3 سوال ہوں گے. ان 3 سوالوں کے جواب ہی بنیاد ہیں کہ آپ کا اگلا سفر کیسے ہونے والا ہے. مثال کے طور پر آپ ایک ایگزام دینے کے لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایگزام دینے جا رہے ہیں. ایگزام سینٹر بنا ہے کسی ایک جگہ کے اوپر اور آپ کا گھر دوسری جگہ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، تو اے جو ہے، اے نمبر جو ہے یا اے نیم جو ہے یا اے الفابیٹ پہ آپ کا گھر ہے اور آپ کو جانا ہے بی سیکٹر کے اندر جہاں پر آپ کا ایگزام سینٹر بنا ہے. آپ کو اے سے بی میں جانے کے لیے ایک ٹرین لینی ہے، تبھی آپ بی سیکٹر میں جا پائیں گے. مگر وہ ٹرین لینے کے لیے آپ کو ٹکٹ بھی دینی ہے، آپ کو آئی ڈی بھی شو کرنی ہے، آپ کو وہ ٹکٹ سنبھال کے بھی رکھنی ہے اور آپ کو اگلے سٹاپ پر بھی وہ ٹکٹ شو کرنی پڑے گی، تبھی آپ بی سیکٹر کے اندر اتر پائیں گے، ورنہ آپ ٹرین میٹرو اسٹیشن میں پھنسے رہیں گے. ٹھیک ہے نا. تو بیسیکلی اے سیکٹر سے بی سیکٹر میں جانے کے لیے جو ٹرین استعمال ہوتی ہے وہ عالم برزخ ہے، جس کو اجداث کہتے ہیں، وہ قبر ہے. اچھا، کچھ لوگ قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں. نہیں، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تواتر سے حدیثیں موجود ہیں، تواتر سے حدیثیں موجود ہیں جس میں آپ کو یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے عالم برزخ میں. اوبویسلی اب آپ قبر کھودیں گے، کسی مردے کو نکالیں گے، آپ کو نظر نہیں آئے گا، مگر اس کو قبر کا عذاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ عالم برزخ ہے، اور قبر چونکہ وہاں پر بنی ہے تو وہ برزخی عذاب ہوتا ہے جو انسان ان آنکھوں سے اس کو دیکھ نہیں پائے گا. ٹھیک ہے، جیسے اس دنیا کے اندر ہم کئی چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے، ایسے ہی نہیں ہم اس کو دیکھ پاتے. اچھا، اب وہ جو عذاب ہے وہ یہاں سے کیوں شروع ہو جاتا ہے، وہاں کیوں نہیں امتحان ہوگا، یا وہاں امتحان کیوں ہوگا پھر اگر یہیں سے عذاب شروع ہو جاتا ہے تو اس کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا، میری ایک ویڈیو پڑی ہے قیامت کے اوپر ویڈیو پڑی ہے، اور جس میں ایک جو ملحد ہے اس نے اعتراض کیا تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ قیامت 100 سال کے اندر آ جائے گی. ٹھیک ہے نا، 100 سال کے اندر قیامت آ جائے گی. غالباً سنن ترمذی کی روایت تھی. اس پہ اس نے اعتراض کیا تھا کہ دیکھو اللہ کے رسول نے کہا 100 سال میں قیامت آ جائے گی، تو اللہ کے رسول کو تو 1400 سال گزر گئے ہیں، قیامت اب تک نہیں آئی، لہٰذا حدیث بھی غلط ہوئی اور نعوذ باللہ رسول اللہ جھوٹ بول رہے تھے، نعوذ باللہ. تو اس میں نے ایکسپلین کیا کہ اللہ کے رسول نے لوگوں کی اپنی خود کی موت کو قیامت سے تعبیر کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان جب مرتا ہے اس کا حساب شروع ہو جاتا ہے، وہی اس کی قیامت ہے. آخرت میں جو یوم القیامہ میں اٹھائے جائیں گے اس وقت اجتماعی حساب ہوگا. اجتماعی، وہ ایک ہے انڈیویجول اور ایک ہے کلیکٹیو. اجتماعی، تو اجتماعی حساب ہوگا جس میں حجت تمام کر دی جائے گی کہ آپ نے اس زندگی کے اندر کیسے آپ نے گزارا ہے، تو وہ اجتماعی حساب ہے. تو ورنہ جیسے انسان کی مرتیو ہوتی ہے، وہ مرتا ہے، اس کا حساب شروع ہو جاتا ہے. کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں جی وہ قبر سے ہی معاملہ کیوں شروع ہو جاتا ہے، تو یقیناً اس کا جواب جیسے میں نے دیا کہ وہ انسان جب مرتا ہے اس سے شروع ہو جاتا ہے. اچھا، ایک اعتراض اس چیز کے اوپر یہ بھی کیا جاتا ہے، بہت پہلے ایک ملحد تھا، اس نے اعتراض کیا، اس نے کہا دیکھو جی اگر قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے تو یہ تو بڑی زیادتی ہے. بڑے غور سے سنیے گا جو دوست سن رہے ہیں. تو اس ملحد نے اعتراض کیا، اس نے کہا اگر قبر سے عذاب شروع ہوتا ہے تو یہ تو بڑی زیادتی ہے. تو میں نے پوچھا کیسے زیادتی ہے؟ تو کہنے لگا دیکھو جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں برے لوگ مرے، یا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں برے لوگ مرے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں برے لوگ مرے، وہ بنسبت ان لوگوں کے جو قیامت کے قریب مریں گے اور قبر میں دفنائے جائیں گے، ان لوگوں سے تو بہت زیادہ عذاب ہوگا، کیونکہ اتنا لمبا ٹائم گزر گیا ہے، وہ ابھی تک عذاب میں پڑے ہوئے ہیں. یہ تو زیادتی ہے. یعنی ان کا جرم تو یہ تھا کہ وہ پچھلے زمانے میں پیدا ہوئے. ہم جتنا قیامت کے قریب آتے جائیں گے اتنا قبر کے عذاب ہم پر کم ہوگا، سمے کم ہوگا، جلدی قیامت آ جائے گی. اب یہ اعتراض اس نے کیا. تو اس پہ میں ایک چیز رکھتا ہوں، یہ جو ٹائم ہے نا، ٹائم جو فیل ہوتا ہے آپ کو، یہ آپ کو 3 ڈائمنشن کے اندر ہی دکھائی دیتا ہے، یہیں پر فیل ہوتا ہے. اس سے پرے ٹائم کی حقیقت کیا ہے ہمیں نہیں پتا. ٹائم، اب یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ جو 3 ڈائمینشنل ورلڈ ہے یا آبزرویبل یونیورس ہے، اس میں ہی ٹائم مختلف طریقے سے کام کرتا ہے. یعنی دنیا کے اوپر جو ٹائم ہے
24 घंटे का दिन है, वो अगर आप वीनस पे चले जाएं या जुपिटर पे चले जाएं, उसका टाइम फ्रेम और है, वहां दिन कई घंटों लंबा है दुनिया की निस्बत। तो टाइम जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपके इस शरीर के ऊपर इफेक्ट करता है। जब आप इस शरीर से निकल जाते हैं और आलम बरज़ख में चले जाते हैं या आलम फना के अंदर चले जाते हैं, उस वक्त टाइम मैटर नहीं करता, उस वक्त आप टाइमलेस हो जाते हैं और आप उसी तरीके से रहते हैं। यही वजह है। अब इसकी दलील क्या है? कोई पूछ सकता है कि इसकी दलील क्या है? इसकी दलील ये है कि कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने कहा है कि जब क़यामत के दिन अजदास से यानी कब्रों से लोग उठाए जाएंगे, बात चलेगी होगी, एक मिनट रुकिएगा। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी। अच्छा, हालांकि उनकी हड्डियां जो है ना वो बोसीदा हो चुकी होंगी, मगर जब वो उठेंगे ना अपने इस जिस्म के साथ, तब वो कहेंगे यार ये तो हम चंद लम्हों के लिए लेटे थे, हमें किसने उठा दिया। ये इस बात की दलील है कि उन लोगों के ऊपर जो है वो टाइम असर नहीं करेगा। ठीक है, एक तो ये चीज। इसकी एक और दलील भी सूरह कहफ के अंदर असहाबे कहफ का वाकया है, जो गार के अंदर पड़े रहे और 309 साल के बाद उठे थे। ठीक है, आप उसको ये कह सकते हैं कि वो जनाब पता नहीं साइंटिफिकली प्रूवन है, साइंटिफिक टाइम डायलेशन तो साइंटिफिकली प्रूवन है, एस्टैब्लिश्ड है, खुद इस पर बात चल रही है, टाइम एक खुद एक मिस्ट्री बनी हुई है। तो बहरहाल ये बात है। सॉरी, मैं आपकी बात को काफ़ी लंबा ले गया, मगर आपको बताने का मकसद ये था कि ए से बी सेक्टर में जाने के लिए आपको एक ट्रेन इस्तेमाल करनी पड़ती है, जिस ट्रेन में बेसिक चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं। आपकी आईडी है, आपको पे करना पड़ता है, टिकट है, फिर उस सफ़र के अंदर आपको जाना पड़ता है और जो मतलूबा है वहाँ पर आपको उतरना पड़ता है। तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए आपको ये चीज़ मिलती है। जी, ये जो कब्र में जो सवाल होंगे और उस सवाल में जो कामयाब होगा तो उसका फिर क्या एतबार होगा? मतलब सवालों में जो क्या जी? निकलेगा उसको फिर वहां आगे जी, जो कब्र में 3 सवाल किए जाएंगे इंसान को, जी जी, तो जो जी उनमें जी, निकलेगा तो उसको फिर आगे आगे फिर वहां जो कयामत में हिसाब होगा तो उसमें सवालात से कोई फर्क या कुछ? जी जी, पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, वो साफ फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक बंदा मुवाहिद है, ठीक है, और एक बंदा रिसालत पे जी यकीन रखता है, और एक बंदा इस्लाम को बहसियत दीन मानता है। वो क्वालिफाई कर गया है कि अब वो आगे जाए, क्वालिफाई कर गया, ठीक। सुकून है। मगर यौमल हशर, यौमल क़यामा, उसको डिटेल से हिसाब, मैंने आपको कहा है कि वहां कलेक्टिव हिसाब के खाते खुलेंगे। यहाँ तो बेसिक आपसे सवाल पूछे गए हैं, उन बेसिक सवालों की क्वेश्चंस की वजह से वो यहां से पास हुआ है, क्वालिफाई हुआ है कि वो आगे जाता है, और उसके बाद वहां पे डिटेल होगा, वहां हिसाब लिया जाएगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रा, मिस्काल यानी एक जो मस्टर्ड सीड होता है, इससे भी छोटा, या मस्टर्ड सीड से उससे भी छोटा आप कर लें, ये जो सन रे के अंदर यानी सूरज की शुआ में उड़ते हुए आपको डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हुए दिखाई देते हैं, इतनी भी अगर किसी ने नेकी और इतनी ही किसी ने बुराई की होगी, कल क़यामत के दिन वो उसको देखेगा, उसके सामने रख दी जाएगी। अब ये कब्र के अंदर तो नहीं होगा, ये कल क़यामत के दिन होगा। ठीक है, और कब्र का अजाब जो है उस पर तवातुर के साथ रवायतें मौजूद हैं। ये नाइंसाफी नहीं है, इस हकीकत को खोल के बयान कर दिया गया। जो इंसान मरता है उसके बाद उसका हिसाब किताब शुरू हो जाता है, और उसका इब्तदाई आपके सामने रख दिया। ये चीज है, सिंपल। ठीक है, शुक्रिया आमिर भाई। थैंक यू मेरा भाई, इंशाल्लाह फिर बात होती है। अपना ख्याल रखिएगा रोमन भाई, आप भी और दूसरे भाई भी, ठीक है? इंशाल्लाह आप भी अपने ख्याल। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। काशिफ महमूद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। रोमन भाई यूट्यूब पे चले जाइएगा आप। वालेकुम सलाम काशिफ भाई, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। A1 फर्स्ट क्लास सर। जी मेरे कुछ सवाल थे कुरान की आयतों के मुतालिक। एक तो सूरह हूद की जो आयत नंबर 7 है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसका मफहूम यह है कि अल्लाह ताला ने 6 दिनों में दुनिया को बनाया और अल्लाह का जो अर्श था वो पानी के ऊपर था। जी, एक इसकी एक्सप्लेनेशन, और एक सूरह नूर की जो 11वीं आयत है जिसमें एक पहले ले लें, एक ले लें, एक ले लें। ठीक है। हाँ।
اس میں اعتراض کیا آپ کو؟ 6 دن پانی، کیا اعتراض ہے؟ پانی اعتراض نہیں ہے، مطلب مجھے انڈرسٹینڈنگ کے لیے کچھ مطلب کلیئرنس مجھے نہیں پتا، مجھے اس کا ایکچوئل میننگ نہیں پتا. یہ متشابہات میں سے ہے، جو آیت متشابہات میں سے ہے، وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ اس کی حقیقی تعویل کوئی نہیں جانتا. میں ہو سکتا ہے واللہ عالم کیسے ہو کہ میں نے اس کو دیکھا ہی نہیں، اللہ نے کہا ہے تو میں اس کو مان رہا ہوں، واللہ عالم، مجھے نہیں پتا، متشابہات میں سے ہے. 6 دن کے اوپر تو بہت بار ہم بات کر چکے ہیں. 6 دن جو ہے وہ ایام کا ڈیفرنٹ ہے، وہ 6 دن 24 گھنٹے والے نہیں، وہ تو بہت دفعہ بات ہو چکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. باقی واللہ عالم، مجھے اس کی کیفیت نہیں پتا. آپ کہہ رہے ہیں آپ نے کہا اعتراض نہیں ہے تو ایکسپلین کر رہا ہوں. اعتراض ہوتا تو میں پوچھتا کیا اعتراض ہے، آپ نے کہا ایکسپلین کر دیں. واللہ عالم میرے علم میں نہیں ہے، اس کا متشابہات میں سے ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کیسے تھی کیسے نہیں تھی. ٹھیک ہے. ہاں، کسی کو اگر اعتراض ہوگا نہیں کیسے نہیں ہو سکتا، ویسے نہیں، پھر میں اس سے پوچھنا شروع کروں گا پھر کیسے ہوگا اور اعتراض کیا ہے، پھر اس طریقے سے بات ہوگی. ٹھیک ہے کاشف بھائی، دوسری آیت. جی، سورہ نور کی آیت نمبر 11، جس میں نور، اللہ کے نور کا ایگزامپل دیا گیا ہے. تو اس لحاظ سے مطلب ایک لیونگ تھنگ یا مطلب ایک فزیکل تھنگ کے ساتھ ایک اینالوجی سیٹ کی گئی ہے، تو وہ اس کے بارے میں پوچھنا تھا. وہ نا اسپیسیفک ہے، جنرک نہیں ہے، اسپیسیفک ہے. فزیکل تھنگ کے ساتھ جب بھی کسی چیز کی مثال دی جاتی ہے نا، اس سے مراد حقیقت نہیں ہوتی. تشبیہ ہمیشہ جزوی ہوتی ہے، کامل نہیں ہوتی. یہ علم البلاغہ اور فصاحت کے ٹاپک کے اندر یہ مثالیں آتی ہیں کہ جو اللہ نے کسی چیز کی مثال دی ہے اگر، اور پھر اپنی ذات کے ساتھ اگر کسی چیز کو مثال کے ذریعے سمجھایا، اس چیز کو تشبیہ کو کبھی بھی کامل نہیں سمجھایا. تشبیہ ہمیشہ ایک چھاپ چھوڑتی ہے یا عکس پیدا کرتی ہے سننے والے کے ذہن کے اندر کہ وہ اس کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کر سکے. دیٹس اٹ. یعنی چراغ کے اندر رکھی روشنی چاروں طرف پھیلتی ہے، کیا مطلب ہے کہ اس کی کوئی دشا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اس کی دشا نہیں ہوتی، وہ روشنی جو ہے وہ چاروں طرف پھیلتی ہے. اب لوگ پوچھتے ہیں اللہ کدھر ہے، تو سمجھانے کے لیے کہا کہ تمہارے سامنے ایک مثال موجود ہے کہ جو وجود رکھتی ہے وہ اس طریقے سے ہے. ٹھیک ہے نا، کہ اس کا کوئی دشا نہیں ہے، اس کی کوئی دشا، اس کا کوئی ڈائریکشن میں وہ تمہیں فیل نہیں، وہ چاروں طرف یکساں پھیلتی ہے، چاروں طرف یکساں جاتی ہے روشنی جو ہوتی ہے. تو اللہ کی ذات اس سے ماورا ہے، اس سے اوپر کی ہے، اس کو دشا کے ساتھ کیسے خاص کر سکتے ہو؟ اس سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں کہیں بھی تم اپنا منہ پھیرو گے یا پھرو گے وہ اللہ کا چہرہ پاؤ گے، اللہ کو ہی دیکھو گے، اللہ کو ہی پاؤ گے. تو اس کی کوئی دشا نہیں ہے، یہ وہاں پر سمجھایا جا رہا ہے. اچھا، جو ایک حدیث ہے جس میں حدیث ہے غالباً یا آیت ہے، پتہ نہیں مجھے، اللہ معاف کریں، کہ آپ نماز اس طرح پڑھیے کہ آپ ایسا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو یہ سمجھیے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو جو اللہ کا دیکھنے کا تصور ہے وہ اس آیت سے ڈرائیو ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں. وہاں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. بیسیکلی جب یہ چیز کہا جائے نا کسی کو دیکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کنسنٹریشن. یہ جو مورتی لوگ بناتے ہیں ان سے آپ کبھی پوچھیں، آپ اس کو مانتے ہیں ایشور جو سامنے پتھر پڑا ہوا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، یہ کنسنٹریشن ہے، ہم کنسنٹریٹ کرنا چاہتے ہیں، فوکس کرنا چاہتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے وہ فوکسڈ ہو کے خشوع و خضوع سے کرنی چاہیے، یہ مقصد ہے. اصل میں اگر اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہی حقیقت ہوتی کہ دیکھ کے عبادت ہوتی تو وہاں یہ نہ کہا جاتا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو اس کو نہیں دیکھ سکتا تو یہ سوچ کے وہ تجھے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں بیسیکلی مقصد یہ ہے فوکس کروانا، خشوع و خضوع. یعنی جب آپ اللہ کے سامنے پیش ہوں تو اس حالت کے اندر پیش ہوں یا اس کی عبادت کریں کہ جیسے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. یعنی دیکھیں، نماز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے ملاقات ہے، یہی کہتے ہیں نا، ملاقات ہے. ملاقات کا استعارہ ہے، جیسے ہم اللہ سے ملنے جاتے ہیں، اللہ سے بات کرتے ہیں. وہ کسی نے بڑا خوب کہا ہے کہ اگر آپ چاہو کہ اللہ آپ سے بات کرے تو قرآن پڑھو، اور اگر آپ بات کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو. اس طرح تعلق بنتا ہے. تو آپ جب بات کرنے کے لیے جاتے ہو تو جب آپ مجھ سے بات کر رہے ہو یا میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، فوکس کرتے ہیں. یہ چیز اصل میں پتہ ہے کیا بات ہے؟ ہمارا مسئلہ تب پڑ جاتا ہے کہ جب ہم ان دلائل کو یا ان مثالوں کو جو انسانی ذہن کو سمجھانے کے لیے پیش کی گئی تھیں اللہ کی ذات کے اوپر لگا کر چیک کرتے ہیں. ہم اللہ کی ذات کو اس لیول پر لے کر آتے ہیں، حالانکہ مقصد اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسانی ذہن کو سیٹسفائی کرنا کہ وہ چیز کیوں کر رہا ہے.
انسان کو یہ سمجھانا، کیونکہ پیغام تو اسی کے لیے ہے، یعنی قرآن میرے لیے آیا ہے، اللہ کے لیے نہیں، نہ فرشتوں کے لیے، یہ تو میرے لیے آیا ہے. تو مجھے جب تک وہ چیز سمجھ نہیں آئے گی، میں اس کے ساتھ کنیکشن فیل نہیں کروں گا، مجھے مزہ نہیں آئے گا، میں کر نہیں پاؤں گا، پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہوگی چیز. تو